جو ہدایات آپ کو ابھی سنائی جائے گی، بتلائی جائے گی، آپ ایک کاپی لے لیں، ایک پرچہ لے لیں، ایک قلم لے لیں، اور جس ہدایات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اسی کے مطابق فیصلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آپ جس طرح سے ابھی نوعیت مسابقے کی پیش کی جائے گی اس کو اپنے کاغذ پر تحریر کرتے چلے جائیں۔ جب مسابقہ مکمل ہوگا تو ہمیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ انشاءاللہ خود بتلا دیں گے فائنل میں نکلنے والا بچہ کون ہے اور پوزیشن پر پہنچنے والا بچہ کون ہے۔ حکم حضرات بھی متوجہ ہو، فرع اول میں یعنی مکمل قرآن کریم کی فرع میں ہر مصاحب سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کی مقدار 10 سے 12 لائن پر مشتمل ہو۔ 12 لائن کے بعد اگر کسی بچے کی غلطی آ جاتی ہے تو ہمارے مسابقے میں جو مقدار متعین کی گئی ہے اور وہ مقدار وہاں سے شروع ہوتی ہے جس آیت سے سوال کیا گیا ہے، تو اس آیت سے 12 لائن تک اس بچے کی اگر غلطی نہیں آتی ہے تو اس کا وہ سوال گویا بغیر غلطی کا شمار کیا جائے گا۔ اگر 13ویں لائن میں اس کی غلطی آ جاتی ہے تو اس کو غلطی شمار نہیں کی جائے گی۔ سائل جو رہیں گے وہ بھی حکم حضرات کو اس طرح متوجہ کرتے رہیں۔ مقدار پوری ہو جانے کے بعد اگر بچے سے بعض دفعہ آیت پوری نہیں ہو پاتی ہے، پڑھوا لیا جاتا ہے کہ چلو آیت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد سوال دوسرا کر لیا جائے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ بچہ 13ویں لائن میں جا کر کے غلطی کرتا ہے تو اس بچے کی اگر 13ویں لائن میں غلطی آتی ہے، یہ سائل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکم حضرات کو اس طرح متوجہ کر دے کہ اس بچے کی یہ غلطی 13ویں لائن میں آئی ہے، اس لیے اس غلطی کے نمبر اس کے ختم نہ کیا جائے۔ فرع ثانی میں ہر مصاحب سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کی مقدار 10 سے 12 لائن پر مشتمل ہوگی۔ قرآن اندازی سے سوالات کیے جائیں گے، جو بھی سوالات مقدر ہوں گے وہی سوالات پڑھوائے جائیں گے۔ پرچیاں آپ کے سامنے موجود رہے گی، جیسے ہی مصاحب کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، وہ تشریف لائے گا، اور تشریف لانے کے بعد ڈبے میں سے اوپر سے نیچے سے کہیں سے وہ ایک پرچی اٹھائے گا اور سائل کے حوالے کر دے گا۔ اس پرچی میں جو بھی سوال رہیں گے وہ سوال آپ سے پڑھوائے جائیں گے۔ سوال پڑھ لینے کے بعد جب آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں گے تو اس پرچی کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ سوال جو میری پرچی میں تھے مجھ سے وہی سوال کیے گئے یا الگ سے کیے گئے، تو اپنی پرچی بھی یہاں سے آپ واپس ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ حفظ میں یادداشت کے کل 60 نمبر ہیں اور قواعد کے 20 نمبر، لب و لہجہ اور وقف و ابتدا کے 20 نمبر ہیں، یعنی کل 100 نمبرات اس میں رکھے گئے ہیں۔ حکم اول دونوں فروعات میں حکم اول جو بھی رہیں گے ابھی انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی حکم صاحبان کو بھی نہیں معلوم ہے کون حکم اول رہے گا، اس لیے جو بھی رہیں گے تمام حکم متوجہ ہو جائیں اس طرف۔ حکم اول حسن حفظ میں ایک لفظ غلطی کرنے پر 3 نمبر ختم کیے جائیں گے، نیز ایک سوال میں فقط 2 لفظ غلطی بتائی جائے گی۔ ایک سوال میں 2 ہی غلطی بتلائی جائے گی۔ اب فرع اول میں 3 سوال ایک بچے سے کیے جائیں گے تو 3 سوال میں ایک سوال کے 20 نمبر ہم نے رکھے ہیں، کل 60 نمبر یادداشت کے ہوئے۔ تو ایک غلطی آ گئی بچے کی بتلا دی گئی، دوسری آ گئی وہ بھی بتلا دی گئی، تیسری غلطی آ گئی وہ بھی بتلا دی گئی، لیکن آگے اس سے نہیں پڑھوایا جائے گا۔ اور تیسری غلطی آ جانا گویا اس سوال کے 20 کے 20 نمبر ختم ہو جائیں گے۔ 6 نمبر نہیں کٹیں گے، 2 غلطی پر 6 نمبر کٹیں گے۔ اب تیسری غلطی پر 9 نمبر کرنے چاہیے، کیونکہ لیکن اگر سوال اس کا ختم ہو گیا، سوال اس کو آگے پڑھوایا نہیں جا رہا ہے تو گویا اس کا وہ سوال ختم اور اس سوال کے 20 کے 20 نمبر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ حکم اول جو بھی رہے گا۔ باقی حرکات و سکنات کی غلطی بھی لفظ غلطی شمار کی جائے گی۔ سوال کر لینے کے بعد اگر کوئی مصاحب پارہ یا رکوع نمبر معلوم کرے گا تو اس کو بتلا تو دیا جائے گا۔ سوال کر لیا سائد صاحب اور بچہ پوچھ رہا ہے جی کہاں سے کون سے پارے سے سوال کیا ہے، ہم نے کس صورت سے سوال کیا ہے، تو بتلا دیا جائے گا اس کو، لیکن وہ بھی ایک لفظ غلطی شمار کی جائے گی جس پر حسن حفظ کے 3 نمبر ختم ہو جائیں گے۔ اٹک پر 1 نمبر پر
کہ اگر حکم اول سے متعلق فرع ثانی میں کیونکہ 2 سوالات رہیں گے تو اس میں نمبرات ختم کرنے کا جو نظام رہے گا وہ بھی اسی طریقے سے رہے گا، لیکن اس میں 2 سوال ہے تو ایک سوال اس میں 30 نمبر کا رہے گا، تو تیسری غلطی آنے پر اس میں جو ہے بچے سے فوراً دوسرا سوال کر لیا جائے گا اور پہلا سوال اس کا ختم ہو جائے گا، اس کے 30 نمبر کٹ جائیں گے۔ اگر سوال کرنے کے بعد، یہ بھی حکم اول سے متعلق ہدایت ہے، اگر سوال کرنے کے بعد کوئی مساہم پارہ یا رکوع نمبر بتلائے گا تو اس کو ان کے نمبرات نہیں ملیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بچے کو بلایا، اس سے سوال کیا گیا، اس نے سوال کرنے کے بعد جو ہے پڑھنے سے پہلے بتلایا فلاں پارہ کی فلاں آیت ہے، فلاں رکوع کی فلاں آیت ہے، یا یہ سوال فلاں سورت سے یا فلاں سورت کے فلاں رکوع سے کیا گیا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ حکم حضرات جو ہے تھوڑا اس بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کو اضافی نمبرات دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ مسابقہ متشابہات کا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کسی بچے نے آیت نمبر رکوع نمبر بتلائی تو اگر کوئی بتلائے گا اچھی بات ہے، اس نے تیاری کی ہے بتلا دے، لیکن ان کو اضافی نمبر اس چیز کے نہیں ملیں گے۔ اگر ان میں وہ غلطی کرے گا، اگر ان میں وہ غلطی کرے گا تو کیونکہ قرآن کریم میں جو بھی چیز لکھی ہے جس طرح سے لکھی ہے وہ اپنی جگہ حق اور سچ ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کو غلط بتلاتا ہے اور وہاں جس جگہ سے سوال کیا گیا ہے وہ نہیں بتلاتے، کسی اور جگہ سے بتلاتے ہیں، تو اس کو صحیح کیا جائے گا اور اس کے 3 نمبر ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے تو بتلائیں، نہیں تو اس طرح کا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم ثانی سے متعلق، حکم ثانی ہر مساہم سے ایک مخرج اور ایک قاعدہ معلوم کیا جائے گا۔ نہ بتلانے کی صورت میں 2 نمبر ختم کیے جائیں گے۔ مخرج معلوم کیا گیا، نہیں بتلایا 2 نمبر ختم ہو گئے۔ قاعدہ معلوم کیا گیا، نہ بتلایا 2 نمبر ختم ہو گئے۔ مزید حکم ثانی سے ہی متعلق صحت الفاظی کی کمی اور خلاف قواعد پڑھنے کی صورت میں ایک نمبر ختم کیا جاتا رہے گا۔ وہ حکم حضرات جو ہے جو بھی رہیں گے وہ توجہ رکھیں گے، جیسی جیسی غلطی بچہ کرتا رہے گا وہ ایک نمبر اپنا ختم کرتے رہیں گے۔ حکم ثالث وقف و ابتدا میں علامات وقت کے لحاظ سے اور لہجے میں معروف و مجہول کے لحاظ سے اور حوصلے میں بے باکی کے اعتبار سے حکم صاحب کو اپنی صواب دید کے مطابق نمبرات دینے کا اختیار ہوگا۔ فرع اول میں 2 سوال کمزور ہونے پر تیسرا سوال کرنے سے ہم معذور ہو جائیں گے۔ اگر فرع اول میں کسی بچے کے 2 سے کمزور آ جاتے ہیں، یعنی دونوں سوالوں میں 3 غلطی کوئی بچہ کر جاتا ہے، تو اس سے ہم تیسرا سوال کرنے سے معذرت کر لیں گے، اس سے تیسرا سوال نہیں پڑھوایا جائے گا۔ اسی کے مطابق انشاءاللہ حکم حضرات جو ہے عمل کریں گے اس پر، اور آپ حضرات بھی قلم اور جو ہے ورق لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور حکم حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ بچہ جس وقت میں جو غلطی کرے آپ کا قلم فوراً چلنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سنتے جا رہے ہیں اور بعد میں آ کر کے اچانک سے نمبرات رکھ دیے، تو اس میں 1 نمبر کی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اس لیے حکم حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات جب بھی بچہ کوئی غلطی کرے فوراً آپ کا قلم چلے اور فوراً اس پر اغلاط کی نشاندہی کا خانہ دیا ہوا ہے جو آپ حضرات کے حوالے پرچہ کیا جائے گا، اس پر آپ 1 نمبر کر رہے ہیں تو 1 کاٹتے چلے جائیں۔ جب بچہ پڑھ کر فارغ ہو جائے ان کی گنتی کر لی اور جو باقی نمبر اس بچے نے حاصل کیے اس کو اگلے خانے میں ان کو رکھ، یہ ترتیب رہے گی۔